وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں سورہ یوسف کی بعض آیات کریمہ، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی. سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. مختصر وقت میں زیادہ احکامات اور ایمانی تربیت جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ یوسف میں موجود ہے. انشاءاللہ کسی طاق رات سورہ یوسف کو ہم آپ کے حوالے کریں گے. آج کے اس درس میں مختصر انشاءاللہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں. سب سے پہلی بات اور پہلی نصیحت یہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سدھرنے اور بدلنے کا ایک قانون اور اصول بیان کرتا ہے. جمعہ کے خطبوں میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں اور ایسے اسلامی پروگرام میں ہم بیٹھتے ہیں، یقیناً بیٹھنے والے کا دل بدلتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بدلاؤ آئے، ہم ایک رول ماڈل بنے، اوروں کے لیے آئیڈیل بنے، ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر کوئی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ایک قانون بیان کیا ہے. قانون کیا ہے جانتے آپ؟ اللہ اکبر، بڑی عظیم آیت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ بدلاؤ لاتے ہیں، اللہ سدھار لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ بتاتے ہیں، ہدایت کا راستہ اللہ دیتے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھنا، اللہ اس وقت بدلتے ہیں جب بدلنے کا مزاج میرے اور آپ کے اندر آئے، جب بدلنے کی تڑپ میرے اور آپ کے اندر آئے. صرف مسجد کی چار دیواری میں یہ جذبہ کافی نہیں ہے. اس جذبے کو ہر حال اور ہر جگہ باقی رکھنے کی کوشش کرنا، کاروبار کرتے ہوئے وہ بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا، بیوی بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے وہ بدلاؤ لانے کی کوشش کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا. بیٹھتے ہوئے آپ کے اندر ارادہ آیا میں انشاءاللہ اپنی بیوی کے حق میں ایک رول ماڈل شوہر بنوں گا. جیسے گھر گئے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں غصے کو قابو میں رکھوں گا اور اچھا سلوک کروں گا. جو جذبہ تھا اسے باہر رکھ کر اندر داخل ہوا. تو بدلتے ہیں. بدلاؤ لانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، اسی سوچ کے ساتھ بیوی سے آپ جو ہے مقابلہ کریں اور بچوں سے آپ ملاقات کریں. اللہ کی قسم ضرور بدلیں گے آپ. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو بدلتے نہیں، کسی انسان کو بدلتے نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اللہ کا یہ قانون ہے دوستو. بدلنے کے لیے ہمارے اندر حقیقی اور سچی تڑپ پیدا ہونی چاہیے، اور رمضان میں تو یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کے گھر میں زیادہ وقت بتاتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ 8:30 کے آس پاس ہماری یہاں حاضری ہوئی، 10 بج گئے ہیں، پھر بھی اللہ کے بہت سارے بندے، بہت ساری بندیاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. ہدایت کے فیصلے، رحمت کے فیصلے، برکت کے فیصلے، سکون کے فیصلے پانے کے لیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. دوستو کوشش کرنا، جب تک ہم بدلیں گے نہیں واللہ حالات بدلتے نہیں. یاد رکھو آپ
اگر کوئی قوم ٹھان لے کہ ہم نہیں بدلیں گے، اللہ کا ایک اور قانون ہے جو اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، اگر تم بدلنے کے لیے تیار نہیں، اگر تمہاری وہی روش، اگر تمہارا وہی رویہ، اگر تمہاری وہی غفلت، اگر تمہاری وہی سستی، اللہ تعالیٰ تمہیں مٹائے گا، ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم تمہاری طرح سست نہیں ہوگی، جو قوم تمہاری طرح مغفل نہ ہوگی، جو قوم تمہاری طرح لاپرواہ نہ ہوگی، جو قوم تمہاری طرح اللہ کی نافرمان نہ ہوگی، ایسی قوم کو اللہ لے آئیں گے۔ دوستو کائنات یہ چلے گی، سارا نظام چلتا رہے گا، ہم بدلیں گے نہیں تو نظام تو نہیں بدلے گا، اللہ ہمیں مٹا دیں گے۔ دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ مائدہ کی بڑی عظیم، اگر تم نے خود کو بدلا نہیں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تمہیں مٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ قوم محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گی۔ اس قوم کی پہچان یہ ہوگی، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والی قوم ہوگی، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والی وہ قوم ہوگی۔ اسی لیے دوستو رمضان میں جو بدلاؤ کے فیصلے میرے اور آپ کے دل میں آتے ہیں، ہمیشہ اسے برقرار رکھنا۔ یہاں ہے، باہر کی زندگی میں ہے، گھریلو زندگی میں ہے، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، اسی بدلاؤ کے ساتھ آپ مقابلہ کیجئے۔ اللہ کی قسم ضرور ہماری زندگی بدلے گی، ہماری حالت بدلے گی، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر بدلے گا۔ ہم ایک ایسی قوم ہوں گے کہ ہر کوئی اس قوم کو دیکھ کر اپنی حالت کو بدلے گا، اس قوم کو دیکھ کر اپنا کیریکٹر بدلے گا۔ ایسی قوم اللہ ہمیں ضرور بنائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں رعد کا معنی کیا ہے؟ بجلی کی کڑک۔ رعد کے معنی کیا ہے؟ بجلی کی کڑک۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو دل دہلنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ بجلی جو کڑکتی ہے، یہ حقیقت میں بجلی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ بجلی جب کڑکتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ بجلی اللہ کے خوف سے کڑکتی ہے، فرشتے اللہ کے ڈر سے جو ہے یعنی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ دوستو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندو تمہیں اس کی پاکی سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ پتھر کیسے تسبیح بیان کرتا ہے، یہ آسمان کیسے تسبیح بیان کرتا ہے، یہ زمین کیسے تسبیح بیان کرتی ہے، یہ سمندر کیسے تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے اس کی تسبیح۔ جب کائنات کا نظام بدلتا ہے دوستو، جیسے ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، زوردار بجلی کی کڑک ہم سنتے ہیں، ہمارے نبی کی یہ سنت ہے۔ نبی کا دل وہاں بدلنے لگتا تھا، اس کا اثر آپ کے چہرے پہ نظر آتا تھا۔ ماں عائشہ ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں تیز چلنے لگتی، آسمان میں ابر نظر آنے لگتے، بادل نظر آنے لگتے، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ میں اللہ کے نبی سے پوچھتی، اللہ کے نبی یہ تو خوشی کا موقع ہے نا، آسمان برسانے والا ہے، بادل برسانے والا ہے، بارش برسنے والی ہے، بجلی کا جو ہے کڑکنا بتاتا ہے کہ اب جو ہے بارش برسنے والی ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں، آپ کا چہرہ غموں سے کیوں جو ہے نڈھال نظر آتا ہے؟
کہا اے عائشہ یہی وہ بادل ہے جسے دیکھ کر ایک قوم نے کہا تھا یہ بادل ہم پہ برسے گا، اس قوم کو پتا نہیں تھا اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ جب بھی یہ بادل جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ بجلی کی جو کڑک ہم سنتے ہیں، دوستو اللہ نے کہا آج ہی تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، یہ جو بجلی کی چمک آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کے ڈر اور اللہ کی امید سے یہ بجلی کی چمک تم دیکھتے ہیں، اللہ تمہیں دکھاتے ہیں۔ اس بجلی کی چمک میں بادل میں اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی وہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، ایک قوم نے کہا کہ یہ بادل ہم پہ برسانے والا ہے، اس قوم کو پتا نہیں اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اور جب اس بادل نے برسایا تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے نبی جب ہوائیں تیز چلنے لگتی تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہا۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں میں جو خیر ہے، ان بادلوں میں جو خیر اور بھلائی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ ان ہواؤں میں ان بادلوں میں جو برائی ہے، جو تیرا عذاب ہے، جو تیری آفت ہے، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور جب بجلی کڑکتی ہے، ایک روایت ہے کہ جب بجلی کی کڑک کی آواز سنے تو یہ تسبیح پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الرعد فسبحوا، جب تم بجلی کی کڑک کو سنو اور دیکھو تو تم اذا سمعتم الرعد فسبحوا، اس بجلی کی کڑک کو سنو تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بعض روایات میں ہے ایسی پاکی بیان کرنی چاہیے، سبحان سبحان من سبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو جو اس کی تسبیح کی توفیق دی ہے، جو اس کے سجدے کی توفیق دی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ تسبیح کی توفیق دے دے، وہ سجدے کی توفیق دے دے، وہ بندگی کی توفیق اللہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ توفیق دے دے ہماری یہ پیشانی بار بار اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ میرے اور آپ کی پیشانی کو وہ سجدے کی توفیق دے دے، ہماری زبان کو اللہ تسبیح کی توفیق دے دے، ذکر کی توفیق دے دے، اذکار کا اہتمام کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے دے۔ دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ رعد پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایسی آیت کریمہ جہاں پہ ہمیں روکنا ہے دوستو، کیونکہ وہ آیت کریمہ بتاتی ہے آپ عقل مند ہیں کہ یا عقل مند نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند اوصاف عقل مندوں کے بیان کی، انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا عقل مند کون ہے؟ کہا کہ عقل مند وہ ہے، غور سے سنیں، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اللہ اکبر، جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں برابر جوڑتے ہیں، اپنا سارا ایگو، سارا پریسٹیج، سارا مسئلہ زمین میں دفن کر کے رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ دوستو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا نے اپنوں سے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ یہ تو ہم تعریف میں ذکر کرتے ہیں، ورنہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہے، کوئی امریکہ میں یورپ میں رہتے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، رشتوں کو نبھا سکتے ہیں، تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن آج مسئلہ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں، اپنوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنا کوئی تڑپتا ہے، بل بلاتا ہے، اس کی بل بلاہٹ ہمارے کانوں میں سنائی دیتی نہیں۔ اپنوں سے آج سوشل میڈیا نے بہت دور کر دیا دوستو۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال ایسا ہے ہمارا، اپنوں کی کوئی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو، آپ پریکٹیکل لائف میں اگر کسی رشتہ دار سے ایک غلطی ہو جائے وہ کافی ہے اس کے اور ہمارے درمیان نفرت کی دیوار بنانے کے لیے، اور آگے چل کر وہ دیوار کمزور نہیں ہوتی، وہ دیوار بہت مضبوط ہوتی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بولتے، ایسی دیوار بن جاتی ہے ہمارے درمیان۔ کب سے بھائی آپ بات نہیں کرتے اپنی بہن سے؟ پچھلے 5-6 سال سے مولانا، 5-6 سال پہلے جو دشمنی تھی نا، کیا ہر آنے والے سال وہ دشمنی کم ہوتی ہے کیا؟ نہیں، وہ دشمنی اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دشمنیاں، یہ نفرتیں کچھ کام نہیں آئیں گی، یاد رکھو۔ اللہ کے واسطے ایک بات ضرور غور سے سننا اور اسے شیئر کرنا، اللہ کے واسطے کسی سے دشمنی اختیار مت کرو۔ یہ دشمنی کے ساتھ قبر میں حاضر ہوں گے نا، قبر ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے بندے جب ہم مٹی ہم پر ڈالیں گے نا، وہ محبت کی مٹی ہونی چاہیے، سب کے دل ہمارے سلسلے میں پاک و صاف ہونا، ایسی زندگی گزارو۔ ورنہ نفرت کی مٹی ہم پہ پڑے گی نا، قبر کی زندگی میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر دوبارہ اللہ موقع نہیں دیں گے اپنے دلوں کو صاف کرنے اور رشتوں کو نبھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستوں، کتنے اللہ کے بندے جو چلے جاتے ہیں دوستوں۔ واللہ آج عقیدے کی کلاس ہم لے رہے تھے صبح، عورتوں کی جانب سے جو حاضری کا سسٹم تھا، واللہ ہم چونک گئے ہم آج عقیدے کی کلاس میں۔ واللہ ابھی تک وہ واقعہ ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہے، ایک بچی معصوم 18-19 سال کی جو بھی انتقال ہوئی ہمارے اس قلعے میں، اور پتا چلا کہ وہ بچی، اللہ اکبر، پچھلے ہفتے کی 4 کلاس میں بھی حاضر تھی۔ وہ بچی آخرت کا سفر شروع کر لیا اس بچی نے، 4 کلاسیں دوستوں پچھلے ہفتے میں ہماری جو ہوئی 11:30 سے 12:30 پونے 1 تک، اللہ اکبر، وہ بیمار بچی، وہ معصوم بچی برابر پابندی سے حاضر رہی۔ زندگی اتنی ہے دوستوں، کیا پتا تھا کہ آنے والے ہفتے میں آج جو ہماری کلاس شروع ہوگی، آج ہم نے دیکھا کہ بچی کا وہ خانہ جو ہے غائب ہے۔ وہ غائب جو ہے صرف مسجد سے نہیں ہے، وہ غائب دنیا سے غائب ہو گئی، وہ غائب اپنے رشتہ داروں سے ہو گئی، اپنے ماں باپ سے غائب ہو گئی، ہمیشہ کے لیے وہ سورج ڈوب گیا، ہمیشہ کے لیے وہ سورج غائب ہو گیا، اور بس حشر کے میدان میں مطلوب ہو گیا۔ اللہ ماں باپ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ بچی کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ماں باپ کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ دوستوں، کہنے کا مقصود یہ ہے، زندگی بڑی مختصر ہے دوستوں، آپس میں ناچاکیاں کیوں، آپس میں نفرتیں کیوں، آپس میں یہ دشمنیاں کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم قبر میں لٹائے جائیں گے تو ان نفرتوں کے ساتھ اللہ کی خاطر نہ لیٹنا، اس سے پہلے موقع ہے آپس میں اپنے معاملات کو صاف کر لیجیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آج جو آیت پڑھی گئی، واللہ جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں میں دراڑ پیدا کرتے، رشتوں میں نفرتیں پیدا کرتے، اللہ نے کہا اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ رشتوں کو کاٹنے کے لیے ہمیشہ انتظار کرتے رہتے، کون سا پرابلم آئے گا، اس پرابلم کو بنیاد بنا کر رشتے میں ہم جو ہے دوریاں پیدا کر لیں۔ دوستوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، جب رشتوں کو کاٹنے کے لیے اتنے سارے بہانے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی بہت سارے بہانے ہیں دوستوں۔ رشتوں کو کاٹنے کے لیے جہاں بہت سارے ہم بہانے تلاش کرتے، نبھانے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس عذر ہیں، ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں۔ ہم ان بہانوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے رشتہ دار کی بہت ساری اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی جب اس سے کوئی ایک معمولی غلطی ہوتی ہے۔ کیا اس نے اپنے گھر کے فنکشن میں ہمیں آ کر انوائٹ نہیں کیا، موبائل پر انوائٹ کر دیا، وہاں سے دشمنی شروع۔
چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ دوستو، مسئلہ ہوتا ہے، آپ اسے بڑا مت بنائیے گا. ارے آپ کا ایمان ہر مسئلے کے لیے سلوشن ہے، میرے اور آپ کا ایمان ہر مسئلے کے لیے سلوشن ہے. وہ رشتہ دار کامیاب ہیں جو آگے بڑھ کر اپنے رشتوں کا ہاتھ تھامتے ہیں. برا بلا کہے، وہ گالیاں دے، وہ چھڑکے، نفرت سے مقابلہ کرے، ہمت کر کے ان کا ہاتھ تھامو. آپ اللہ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ، اللہ آپ سے راضی ہوگا. وہ رشتہ دار آج آپ کو نہیں سمجھ رہے، کل ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو. اسی لیے دوستوں بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. سوشل میڈیا نے آج ہمارے ذہنوں کو بہت تنگ بنا دیا ہے. میں نے کہا نا کہ اتنا ہم جو ہے سوشل میڈیا کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ ہماری اتنی دوستی ہے، اپنوں کے ساتھ ہماری وہ دوستی نہیں. بیوی انتظار کرتی شوہر سے کیا غلطی ہو اس دنیا پہ دور ہو جائے، شوہر انتظار کرتے ہیں بیوی سے کیا غلطی ہو فوری طور پر دوری اختیار کر لے. بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہے، بہن بھائی کے پیچھے پڑی ہے، بھائی بہن کے پیچھے پڑا ہے. دوستوں یہ کھینچا تانی کی زندگی نہیں چاہیے ہمیں زندگی ایک دوسرے کے لیے ایکسکیوز تلاش کرنا، ایک دوسرے کے لیے عذر، ایک دوسرے کے لیے معافی. ارے باہر کی زندگی میں کسی کو آہستہ گاڑی سے ٹکرا دیا 100 بار سوری بولتے ہیں ہم. اپنوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نہ سوری قبول کرتے اور نہ سوری بولتے. کیسے رشتے آپس میں نبھیں گے؟ رشتے نبھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے دوست. یاد رکھو آپ، یہی رشتے دار ہیں جو ہمیں کندھا دیں گے. یاد رکھو یہی رشتے دار ہمارے دکھ سکھ میں کام آئیں گے. اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرو اور رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ ابراہیم میں ایک دو باتیں کہہ کر مختصر اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. سورہ ابراہیم، اللہ اکبر، جلیل قدر پیغمبر کے نام پر اللہ نے یہ سورت ہی نازل کی. سورہ ابراہیم جو اللہ نے 13ویں پارے میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے، آج تو تراویح میں سورہ ابراہیم کی پوری تلاوت ہوئی. سورہ ابراہیم میں ایک آیت کریمہ ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس آیت پہ مجھے اور آپ کو ضرور غور کرنا. سب سے بڑی دولت توحید ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اللہ کرے کہ اسی ایمان کے ساتھ ہم قبر میں جائیں، اسی توحید کے ساتھ ہم قبر میں جائیں انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان اور توحید کے ساتھ ہم جائیں گے. یقیناً میرے اور آپ کا ایمان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب رشتہ دار مٹی کے حوالے کر دیں گے، قبر کے حوالے کر دیں گے، قبر کی وہ وحشت، قبر کی وہ تنہائی، قبر کی وہ تاریکی سب چلے جائیں گے. وہاں پر فرشتے حاضر ہوں گے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا اور سوال بھی واضح ہے، جواب بھی واضح ہے. من ربک من نبیک ما دینک. سوال بھی واضح ہے، جواب بھی واضح. جواب کون دیں گے؟ ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہر کسی کی زبان وہ نہیں کھلے گی. حدیث میں کہا گیا وہ کافر، وہ گنہگار، وہ سیاہکار، وہ مشرک، وہ منافق، جب اللہ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری، ہائے 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 میں نہیں جانتا ہوں. اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ وہ جواب نہیں دیں گے. کسی دوست کو جواب دیں گے جس کی زندگی توحید پہ تھی اور جس کی موت توحید پہ آئی. اور وہی آیت آج پڑھی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہ استقامت، وہ ثبات قدمی دنیا میں بھی عطا کرتے اور آخرت میں، اور آخرت سے مراد قبر ہے. تمام مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو وہ توحید، وہ کلمہ، وہ ایمان قبر میں عطا کر دے اور موت کے وقت اللہ عطا کر دے. اسی لیے دوستو ہمیشہ فکر کرنا، یہ دل ایسے ہے نا، آج بندے موحد لگتے، کل جو ہے وہ توحید پہ نہیں رہتے. یا تو مال بدل دیتا، جائیداد بدل دیتی، کسی کی محبت بدل دیتی انسان کو. آج توحید میں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ کل جو صبح ہوگی ہم توحید پہ جو ہے صبح کریں گے، کوئی گارنٹی. ہاں اس بندے کے لیے ضرور گارنٹی ہے جو اللہ سے بار بار مانگتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا، میں تو کہوں گا ہمیشہ اللہ سے مانگنا، ہم اور آپ جب بھی ہاتھ اٹھے جو دعائیں ہم پڑھتے نا، یہ دعا یاد کر لو، یہ بڑی پیاری دعا جو سورہ آل عمران 30 پارے میں اللہ نے بیان کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں توحید دیا، تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں صحیح راستہ دیا، اے اللہ ہدایت کے بعد، توحید کے بعد، ایمان ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو غلط راستے کے حوالے نہ کر، ہمارے دلوں کو غلط لوگوں کے حوالے نہ کر، ہمارے دلوں کو غلط ماحول کے حوالے نہ کر۔ کتنی پیاری دعا ہے دوستو، واللہ کسی علم والے کو اپنے علم پر غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کرسی والے کو اپنی کرسی پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، کوئی نشہ وہاں کام نہیں آئے گا، صرف ہمارے دل کا ایمان کام آئے گا، یاد رکھیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس دل کی سلامتی کی اللہ سے دعا کیجیے دوستو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری بندگی پر پھیر دے، میرے دل کو تیری بندگی پر، تیری اطاعت پر پھیر دے۔ دوستو ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے۔ فکر کرنے سے ایمان باقی رہتا ہے، فکر کرنے سے توحید کی موت نصیب ہوتی ہے، فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ قبر کی تنہائی میں بھی ہمیں ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا وہ سفر شروع ہوگا، ہمارا وہ سفر انشاءاللہ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ شروع ہوگا، جب دنیا میں اب اس پر ہم باقی رہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پہ باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اے پروردگار کائنات کا ذرہ ذرہ تیری پاکی بیان کرتا ہے، ہمیں بھی اے پروردگار تیری خوب پاکی بیان کرنے، تیری خوب بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر تیرے ذکر کو ہلکا کر دے، تیرے ذکر کو آسان کر دے۔ اے پروردگار ہماری پیشانیوں کو بار بار سجدہ کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو سنوار دے۔ اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے جب بدلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو بدلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، تو سدھرنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک موسم میں اے اللہ ہم مسلمان تجھ سے سدھرنے کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری حالات کو بہتر بنا دے، ہماری زندگی کو اے پروردگار بہتر بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو تو پاک و صاف کر دے، کیونکہ تو ہی دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ذات ہے، دلوں کو بدلنے والی ذات ہے۔ رشتوں کو نبھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، رشتوں کو چھوڑنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ رشتے دار جو ہم سے دور ہیں اے اللہ تو انہیں ہم سے قریب کر دے، جو ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں اے اللہ تو انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مل جل کر رہنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ جن کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے اے اللہ ہر لمحہ ہر قدم ان کی مدد فرما۔ جن کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے اے اللہ قبر میں تو ان کی حفاظت فرما، عالم برزخ میں تو ان کی حفاظت فرما، حشر کے میدان میں تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اخروی سفر کو آسان فرما، اے اللہ ہم سب کے اخروی سفر کو آسان فرما۔ موت کے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ، اچھی موت اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بری آفت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔
ہم میں سے جو بقید حیات ہے اے اللہ زندگی میں برکت نازل فرما، جن کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ بال بال ان کی مغفرت فرما، کرمٹ کرمٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توحید پر ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، دلوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم۔